آج ہم ایک ایسے شامی گنہگار کی کہانی سنائیں گے کہ جس نے 500 مسلمانوں کو قتل کیا، شہید کیا، اور اس کے بعد ان کی اجتماعی قبر بنائی اور گولیاں مار مار کے ان کو اس میں پھینکتا چلا گیا، اور پھر ٹائر ڈالے، ان ٹائر پر پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی۔ جب وہ سب جل بھن گئے پھر ان پر اس نے مٹی ڈالی۔ اس طرح اس نے 500 لوگوں کو شہید کیا۔ اور ایک یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے ون ٹائم میں 140 لوگوں کو شہید کیا، مگر وہ 500 کی جو تعداد ہے وہ الگ الگ مواقع کی ہے۔ اس طرح اس نے بارہا کیا۔ یہ کہانی شام کے ایک دہشت گرد کی ہے جس کا نام امجد یوسف تھا۔ 16 اپریل 2013 کو اس نے 500 لوگوں کو شہید کیا، اور ٹھیک 13 سال بعد اسی اپریل کے مہینے میں اس کو اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور لاک اپ کیا گیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ امجد یوسف شام کا ایک دہشت گرد تھا جو شام کے دارالحکومت دمشق اور اس کے ایک علاقے التضامن میں رہتا تھا۔ تو 16 اپریل 2013 میں اس نے 69 شہریوں کو پکڑا جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے تھا، اور اس دہشت گرد کے پیچھے بشار الاسد کی سپورٹ تھی۔ اور بشار الاسد کے پیچھے کس کی سپورٹ تھی یہ سب جانتے ہیں۔ 16 اپریل 2013 کو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو شہید کیا فرقہ واریت کے نام پر۔ اس کے کارندے پٹی باندھتے، لوگوں کی آنکھوں پر ہاتھ ان کے پیچھے بندھے ہوئے ہوتے، اور کہتے کہ تمہیں ایک اسنائپر جو ہے مار دے گا اور فوراً گولی چل جائے گی، یہ تو بھاگو۔ جب وہ بھاگتا تو وہ ڈائریکٹ گڑھے میں گرتا، اور گڑھے میں گرنے سے پہلے اس پر گولیوں کی بارش ہو چکی ہوتی۔ پھر یہ ویڈیوز جو ہیں ریکارڈ ہوتی چلی گئیں، اور وہ دھوکے باز کہتا آگے بڑھو تو بچ جاؤ گے ورنہ تو تمہاری موت ہے۔ اس طرح اس نے ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ 60 سالہ بوڑھے پر بھی اس بدنصیب کو، بدبختوں کو رحم نہیں آیا کہ اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے کہ وہ پھسلتے ہوئے اس گھڑے میں گرا اور چیختے ہوئے اس کی آواز آئی ہائے میری کمر، اور پھر اس پر گولیوں کی بارش ہو گئی۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے چلے گئے، ان کی ویڈیو بنتی رہی، گولیاں چلتی رہی، گھڑا لاشوں سے بھر گیا۔ 500 سے زائد انسان، مگر یہاں آسمان کے آنسو نکل گئے، فرشتوں کے آنسو نکل آئے، لوگوں کے آنسو نکل آئے، مگر اس ظلم کرنے پر بھی اس بدنصیب کا دل نہیں پگھلا۔ پھر اس نے کیا کیا، گاڑیوں کے ٹائر درجنوں جو ہے ان موجود جسموں پر ڈالے، ان کو آگ لگائی، اور پگھلتا ہوا ربڑ، جو زخمی تھے مرے نہیں تھے، وہ پگھلتا ہوا ربڑ جو ہے ان معصوموں پر جو ہے پھیلتا چلا گیا، اور پھر کیا ہوا کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یری انہ علیم بذات الصدور۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، یہ میرے بندے تیرے رب تیرے گھات میں ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بعض گناہگاروں کو ہم ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ گناہ کریں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں عذاب دیا جا سکے۔ اور یاد رکھیں اس کے پیچھے بشار الاسد کی حکومت تھی، یہ کوئی اکیلا نہیں تھا۔ پوری جب تحقیق ہوئی، ساری تحقیق کو جب جوڑا گیا تو کہانی کچھ یوں بنی کہ یہ سب ایک نظام کے تحت ہو رہا تھا، اور پھر ویڈیو بنائی جا رہی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وقت پلٹا کھایا۔ 13 سال بعد اللہ نے اس کو کیسے پکڑا، وہ اپنی فیملی میں بیٹھا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، کس طرح وہ پکڑا گیا، یہ بھی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ امجد یوسف کو جب گرفتار کیا گیا تو اس گرفتاری کے دوران جو اسے تفتیش کی گئی، پوری اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 2004 میں میں نے فوج میں شمولیت اختیار کی، اور تربیت میری مکمل ہوئی، میں ترقی کرتے کرتے جو ہے ایک افسر بن گیا۔ اور یہ جو ویڈیو کا واقعہ ہے اس نے اعتراف کیا کہ یہ شام کے جو بحران تھا اس کے ابتدائی ایام کا واقعہ ہے، اور میرے ساتھ ایک اور شخص تھا جس کا نجیب اس کا نام تھا، جو نیشنل ڈیفینس سے وابستہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا ان افراد کو اکٹھا کیا، اور ان کو جو ہے ہم نے گڑھے میں ڈالا، اور پھر ٹائر لگا کے آگ بھی لگا دی۔ پراپر اس میں امجد یوسف نے اعتراف کیا ہے، اور وہ کہہ رہے میں ان افراد کو منتخب نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمارے پاس ایسے لوگوں کو لایا جاتا تھا اور ہم ان کو اسی طرح مارتے تھے۔ اب بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی، نئی حکومت آئی۔ یہ شیعہ سنی فسادات، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے حفاظت ہم سب کی کرے۔ بھائی سنی بھی کروڑوں کی تعداد میں، شیعہ بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور یورپ والے تو چاہیں گے کہ یہ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو کاٹتے رہیں۔ اور امریکہ نے بھی جو ابھی حملہ کیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شیعہ ہے، اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے۔ کوشش کریں ان فرقہ واریت سے ہمیں بچنا چاہیے۔
لیکن شیعوں کو بھی ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ صحابہ کے خلاف مت اپنی غلط زبان استعمال کرو، اما عائشہ کو آپ کہتے ہو، غلیظ زبان ان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اس سے آپ لوگ بچو، جو ہمارے مقدسات ہیں ان کی حفاظت کرو۔ جتنے بھی ممالک ہیں عرب کنٹریز کے، سعودی عرب میں اتنے شیعہ موجود ہیں، حل یہ نہیں ہے کہ سب آپس میں لڑ پڑیں، ایک دوسرے کو کاٹ مار کھائیں۔ شیطان تو چاہے گا کہ یہ آپس میں لڑیں اور کسی بھی طریقے سے جو ہے مسلمان کو ذبح کرے۔ لیکن جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ شیعوں کو چاہیے کہ بھائی ہمارے مقدسات کہ جن کو ہم جو ہے صحابہ کہتے ہیں، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کہا، ان کا احترام کریں۔ ان کی طرف سے بھی غلط چیزیں یوٹیوب پر جو ہے موجود ہیں، لائی جاتی ہیں، پھر جو ہے دوسری طرف سے بھی جو ہے جواب دیا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ شیطان خوش ہوگا، جو میں سمجھتا ہوں۔ بھائی یہ تو نہیں ہے نا، بھائی پاکستان میں بھی اتنے لاکھوں شیعہ ہیں، آپ یمن میں چلے جائیں تو اپنا سعودیہ میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، تو اس چیز کا حل یہ نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے ختم کیا جائے۔ اس چیز کا حل یہ ہے کہ بھائی اپنی زبان کو، شیعہ جو ہے مقدسات کا احترام کریں، اس کو صحیح غلط استعمال ہی نہ کریں کہ آپس میں نفرت کی فضا پھیلے۔ اچھا، ہماری بات چل رہی تھی کہ اس دوران ایک بہادر صحافی خاتون جس نے اپنی شناخت چھپائی ہوئی تھی، اس کے چند رشتہ دار جو ہے ان کو اس امجد یوسف ملعون نے شہید کیا تھا۔ 4 سال تک خاموشی سے اس درندے کا پیچھا کرتی رہی، اس کے ویڈیوز، ثبوت اور سب جمع کرتی رہی، اور پھر ایک کہانی تو یہ آتی ہے کہ ایک لیپ ٹاپ جو ہے بننے گیا تو اس میں یہ ویڈیوز موجود تھی، تو جو بندہ تھا جو لیپ ٹاپ کو ریپیئر کرنے والا تھا، جو سنی تھا، اور اس نے پھر یہ ساری ویڈیوز جو ہیں ان کو وائرل کیا۔ اللہ بہتر جانتے یہ کیسے وائرل ہوئی، کیونکہ 13 سال تک یہ ویڈیو چھپی رہی، 13 یا 11 سال تک۔ خیر، اس خاتون نے سارے اعترافات جمع کیے، ثبوت جمع کیے، حتیٰ کہ 27 ویڈیو سامنے آ گئی جنہوں نے اس ظلم کو سب کے سامنے، دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ پھر شام کی جب نئی حکومت کے سامنے ساری ویڈیوز آئیں تو ان پر بھی بھاری پڑا، ورنہ عوام ان کے لیے جو ہے اٹھ کھڑی ہوتی۔ تو 13 سال بعد اپریل کے مہینے میں اس ظالم کو اس کے گھر شام کے صوبے حما کے ایک دیہی علاقے سے، اس کے خفیہ ٹھکانے سے اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا۔ اس کی گرفتاری کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کس طرح شامی جو ہے خفیہ اہلکاروں نے اس کو پکڑا اور جو ہے دھکیلتے ہوئے، جھپٹتے ہوئے اس کو باہر لے کر آئے۔ اور جیسے ہی یہ خبر شام میں پھیلی، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی کہ شام کی گلی کوچوں میں خوشی کی لہر اٹھ گئی، مٹھائیاں تقسیم ہو رہیں، لوگ رو رہے تھے کہ آج ہمارے باپ کا قاتل، ہمارے بھائی کا قاتل پکڑا گیا۔ اور ایک نوجوان ایسا بھی تھا کہ اس کے والد کو اس ظالم نے آگ میں جلایا، کہ اس نے اس خوشی میں کہ میرے باپ کا قاتل آج پکڑا گیا تو اس نے اونٹ کو ذبح کیا، اور لوگ کہہ رہے تھے آج ہمارے شہداء کا بدلہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، عبرت جو ہے نا، یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ ایک کہانی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ کبھی پکڑتا ہے اچانک اور کبھی اللہ ڈھیل دیتا ہے، جیسے اس ملعون کو اللہ نے 13 سال تک ڈھیل دی، اور پھر دنیا دیکھا کہ ایک ظالم کیسے اپنے انجام کو پہنچا۔ ایک چیز میں بولتا چلوں کہ شام میں لاکھوں لوگوں کو، جن کو ہم سنی کہتے ہیں، شہید کیا گیا، لیکن یہ شیعہ سنی کا معاملہ میرے عزیزوں، آپ گہرائی میں جاؤ، بڑا خطرناک ہے۔ شام کے پیچھے ہاتھ تھا، لبنان کے پیچھے ہاتھ تھا ایران کا۔ اب یہ تینوں مخالف تھے اسرائیل کے۔ بشار الاسد پکا اسرائیل کا مخالف تھا، لبنان بھی۔ اس دفعہ اب ہم حال دیکھ رہے ہیں، لبنان میں پہلے بھی بمباری ہوتی رہی، ابھی